بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس میں یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان موومنٹ کا جو شروعات ہے وہ بنگال سے ہوا، جو پورے ہمارے انڈین کانٹیننٹ کا ایسٹ سائڈ کا ایک پروونس تھا، اور اسی بنگال کے ہی لیڈرز تھے جہاں پہ پہلی دفعہ سیپریشن آف بنگال جب ہوئی، تقسیم بنگال جب ہوئی، اور اس کے خلاف بہت زیادہ انڈین سینٹیمنٹ اٹھا اور ہندوؤں نے اس کے خلاف بہت زیادہ بغاوت بھی کی، تو اس کے خلاف سب سے پہلے بنگال کے مسلمز ہی تھے جو کھڑے ہوئے اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے اگینسٹ دا وائس رائے اور اگینسٹ دی انٹائر پارٹیشن اسکیم، اس پارٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور پھر مسلم لیگ کے اندر بھی جو شروع کے ہمارے بنگال کے لیڈرز تھے وہ شامل ہوئے، جو محمدن پروونشل یونین بنی وہ بھی بنگال میں ہی بنی، اور پھر پاکستان بننے سے پہلے جو ہمارے بنگال کے لیڈرز تھے جس میں حسین شہید سہروردی بھی ہیں، اور اس سے پہلے ایون سکندر مرزا جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے وہ بھی بنگال سے تھے، اس کے علاوہ نور الامین صاحب بنگال سے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، فضل حق صاحب جن کو شیر بنگال کا بھی لقب دیا گیا، اور جو پاکستان موومنٹ اور پاکستان کی جو قرارداد ہے اس کو پاس کرنے میں جو ڈرافٹنگ کی گئی اس میں بنگال کا لیڈرز کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں تو قطعی طور پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان بنانے میں جتنا ویسٹ ونگ کا ہاتھ تھا اس سے زیادہ ایسٹ ونگ کا ہاتھ تھا، بلکہ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کا ایسٹ ونگ تھا، یا بنگال جس کو ہم کہتے ہیں، یا مشرقی بنگال جسے کہتے ہیں، یا جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، انہوں نے زیادہ کردار ادا کیا ایز کمپیئر ٹو ویسٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب یا کسی اور صوبے میں بھی۔ وہاں پر ہی مسلم لیگ کی اکثریت بھی رہی اور وہیں پر حکومت بھی بنی، اور وہیں کے لوگ بعد میں خواجہ ناظم الدین صاحب جو پاکستان کے گورنر جنرل بھی رہے، پاکستان میں پرائم منسٹر بھی رہے، وہ بھی بنگال سے تھے، تو ان کا جتنا کردار پاکستان کے ارلی ڈیز میں رہا، کنٹریبیوشن رہی پاکستان کی سیاست میں، اس سے قطعی طور پہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی یہ جو صوبائی، لسانی یا جو عصبی تحریکیں چلی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی دنیا کے اندر اگر آپ کبھی ہسٹری کو دیکھ لیں تو جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نیشن سٹیٹس کی کریشن میں رول ادا کیا، وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی جنگوں کی بنیاد بھی رکھی، چاہے وہ جنگ عظیم اول، دوم، اور یہ باقی بھی جتنی اور اس سے پہلے بھی جتنی جنگیں ہوئیں، انہی کے اندر، اور مسلمانوں کے اندر بھی جتنی جنگیں ہوئیں ان کے اندر بھی یہ عصبیت پسندی، لسانیت اور اس طرح کے اور فریکچر جو معاشرے میں رہتے ہیں انہوں نے بڑا رول ادا کیا۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی انفارچونیٹلی اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ تھا، انٹرنیشنل ایجنسیز کا بھی ہاتھ تھا، کچھ ویسٹ پاکستان کے لیڈرز کا بھی ہاتھ تھا، اور کچھ ایسٹ پاکستان کے اندر ہاکش ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ بھی تھے جن کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا کہ انہوں نے زبان کی بنیاد پر یا صوبائیت کی بنیاد پر جو ملک کا قیام تھا اس کے اندر دراڑ ڈالنے میں ان کا رول رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ رہا، اور یہ مسئلہ آج بھی ہم ویسٹ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ صوبائیت اور کبھی فرقہ واریت اور اس طرح کے اور کئی ایسے فریکچرز ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں طبقات کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے درمیان کانفلکٹ کریٹ کر کے ملک کی جو جڑیں ہیں ان کو ویک کیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری ایجنسیز یا دنیا کی ایجنسیز کا بہت بڑا رول تھا، لیکن وہاں پر سب سے زیادہ یہ جو ایک سیاسی تحریک چلی جو لسانیت پر بیس کرتی تھی اس کی وجہ سے نقصان ہی ہوا، اور آج بھی ہم اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹ پاکستان کی طرف سے جو آرمڈ فورسز ہماری ایسٹ پاکستان کی طرف گئیں اس زمانے میں، اور جب انڈین فوج نے انٹروینشن کی، انٹروژن کی بنگلہ دیش کے اندر، یا اس ٹائم پر جس کو ہم ایسٹ بنگال کہتے تھے وہاں پہ انٹروژن کی، وہاں پر انسانیت کی جان بچانے کے لیے، اور کیونکہ پبلک ایٹ لارج کو اتنا زیادہ لسانی بنیادوں پر اور تھرو پروپیگنڈا اتنا زیادہ اسٹیٹ کے خلاف بھر دیا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا کہ کس طرح سے لوگوں کی جان بھی بچائی جائے اور کوئی سلوشن بھی لے آیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں بہترین فیصلہ یہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید لاکھوں جانوں کا نقصان کریں، اس زمانے میں ایک پیرافرنیلیا اور ایک سرٹن فریم ورک کے اندر رہتے رہتے ایک امن قائم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے سرنڈر کیا جائے۔ اور یہ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی کوئی 90,000 تھے یا لاکھوں کی تعداد میں تھے، یہ تو بی بی سی کی رپورٹ بھی آ چکی ہوئی ہے، اور کتنا اس پہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے، ڈیٹا آ چکا ہوا ہے کہ یہ بالکل ایک فیک فگر تھی۔ اسی طرح کی ایک فیک فگر یہ بھی کریٹ کی گئی کہ لاکھوں بنگالیوں کا قتل کیا گیا، یا یہ بھی ایک امپاسبل تھی کہ نہ ان کے کبھی نام پتہ چل سکے، نہ کبھی ان کے ایریاز پتہ چل چکے، وہ بھی ایک فیک پروپیگنڈا تھا جو کریٹ کیا گیا، اور آج ہسٹری ہمیں اس پہ بڑی کلیئرٹی دیتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہمارے سول سروس کے
ایسے ایک بیچ تھا 1964 اور 1966 کا، ایک انفارچونیٹ بیچ تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایسٹ بنگال میں وہ پوسٹ ہوئے تو ان کو ان میں سے ایک آفیسر کو زندہ جلا دیا گیا، ایک کو ان کی بیگم کے ساتھ روڈ کے اوپر قتل کیا گیا. یہ سارے واقعات بھی ہوئے، انفارچونیٹ یہ واقعات تو ہوئے، اور لیکن ہم ان کو ایک اس طرح تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹس تھے اور یہ نتیجہ تھے بہت ساری انٹرنیشنل پاور جو اس میں مینیپولیٹ کر رہی تھی، اس کے نتیجے میں تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو فیک فگر دی جاتی ہے کہ جی لاکھوں کی تعداد میں قتل و غارت ہوئی، یہ بالکل یہ غلط ہے. اور ایون بعد میں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی جس میں بڑے آئی اوپننگ فیکٹس تھے، اس میں بھی کہیں یہ نہیں ثابت ہوا کہ جی اتنا ٹھیک ہے، اس میں کرپشن ثابت ہوئی، کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی سامنے آئے، انفارچونیٹ کانسپریسیز بھی سامنے آئیں، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ 90,000 جو پاک افواج کے لوگ تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ بھی بات جھوٹی نکلی، اور جو اس سے پہلے بھی فیک پروپیگنڈا کیا وہ بھی جھوٹا نکلا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ انڈین ایجنسیز، را اور یہ سارے پورے پلان کے تحت، اور میرے خیال میں آج بھی یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے یہ یہی ہے، یہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے چلی جا رہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ورلڈ وار 2 میں بھی یہی اسکیم اور یہی طریقہ کار اپنایا جاتا تھا. بلکہ جرمنی میں ہٹلر کا تو اپنا ایک پروپیگنڈا منسٹر ہوتا تھا ہملر کے نام سے، اور گویبلز جو تھے یہ سارے اس کے پروپیگنڈا کو پھیلاتے تھے اور جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اور تاکہ وہ افواج اور پبلک ایٹ لارج کے اندر کنفیوژن کریٹ کی گئی. اور وہی اسکیم ہمیں 1971 کے ڈیبیکل میں نظر آتی ہے. جو بیج بویا گیا تھا 1950s میں اور 60s میں، اور جس کا رزلٹ ہمیں 1971 میں دیکھنا پڑا، اور اتنے عرصے تک، اگلے کئی ڈیکیڈز تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک دراڑ قائم رہی. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب تمام مسلمان دوبارہ سے، اسپیشلی جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، وہ دوبارہ کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. جتنے مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں اتنے ہی مسلمان انڈیا میں بھی ہیں، اور اتنے ہی مسلمان تقریباً پاکستان میں بھی ہیں. ان تمام کو دوبارہ سے اپنے اندر کسی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ تو خصوصی طور پہ اکنامکلی ہم بہت زیادہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو صرف بنگلہ دیش میں بنتے ہیں، اسی طرح ایگریکلچر پروڈکٹس کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان میں بنتے ہیں. ایگریکلچر کی کوآپریشن کے اوپر ہو، اکانومی کے کوئی اور ایسپیکٹس ہوں، لرننگ ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ہماری جو سول انتظامیہ کا اسٹرکچر ہے بنگلہ دیش میں بھی آلموسٹ وہی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح سب ڈویژنل میجسٹریٹس ہیں، پولیس کا وہی نظام ہے مور اور لیس. اور وہاں پر جو اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم ہے وہ پاکستان سے بڑا ملتا جلتا ہے. تو ہم نہ صرف سرکاری سطح پر بلکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بھی امپروو ہمیں کرنا بھی چاہیے اور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے اکنامک ایریاز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے جو ینگ جنریشن ہے اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، آج کل ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. ہمیں کوئی سپورٹس کا میدان ہو، کوئی تقریری مقابلے ہوں، اور ایون اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی پاکستان میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ پاکستان کی ڈیسٹنی میں اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے، اور تیار ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو یوتھ کی پاپولیشن ہے وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ 50% سے زیادہ پاکستان میں یوتھ پاپولیشن ہو چکی ہوئی ہے. یوتھ بلج کا فنامنا بھی ہے. اور پاکستان کی یوتھ اس طرح کے جو پرانے دقیانوسی قسم کے خیالات تھے، صوبائیت اور فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی، اس کو وہ پسند نہیں کرتے. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ان سے ایکسیل کر کے، ان سے نکل کے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں یہ بہت زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے حکومتی سطح پر بھی، اور جو نیریٹو بلڈنگ کرنے والی انٹیلیجنسیا ہے ان کو بھی، کہ ہم دوبارہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی یوتھ کو دوبارہ سے ایک بھائی چارے اور ایک محبت پسندی اور رواداری کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں. اور انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں وہ تو چاہتی ہیں کہ جیسے پاکستان کی یوتھ اور افغانستان کی یوتھ کو لڑایا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کی یوتھ کو بھی لڑایا جائے. اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور ہماری یوتھ کو اس سازش کو بے پردہ کر کے اس کے مطابق اپنی جو فیوچر کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بنگلہ دیش کی یوتھ کو انگیج کر کے ایک اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے.